حج کیا ہے؟ حج کے تمام احکام و مناسک یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اول وہ جو شریعت مطہرہ میں موجود، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یعنی اسلامی تعلیمات وغیرہ، اور دوم وہ کہ اسلام کی وہ تاریخی نشانیاں جس سے اسلام کا بہت ہی گہرا تعلق ظاہر ہوتا ہو۔ لہٰذا یہ دونوں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمائی، اور قسم دوم جو ہے جس میں تاریخی نشانیوں کا بیان ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت کے محبوب اور اس کے پیارے بندوں کی ادائیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب محبوب جانا۔ ان تمام نشانیوں کو اپنی عبادت اور انہیں اپنی نشانیاں کہہ کر ان کو سرفرازی بخشی، اور پھر ان تمام نشانیوں کی تکریم ہم پر واجب فرمائی، جیسا کہ سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اب حج اور اس کے تمام ارکان اور مناسک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم ہے، اور ان نشانیوں کی تعظیم عقل کا تقاضا نہیں ہوا کرتا، بلکہ عشق و محبت کا تقاضا ہوا کرتا ہے، کیونکہ عقل کی نشانی کی تعظیم سے پہلے اس کی منفعت یعنی فائدہ اور اس کی ذاتی پہلو پر پرکھتی ہے، جبکہ عشق و محبت میں عقل کا دخل نہیں۔ اس دیوانگی کو کسی دلیل کی حاجت نہیں، یہ صرف نسبتوں پر قربان ہونے والا ولولہ ہے اور جوش ہے، یعنی ایک ایسا عشق اور قربان ہونے والا جوش ہے کہ اس پر قربان ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کا محبوب عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ ہے عشق جو اپنے محبوب کے اشارے کا منتظر رہتا ہے، اسے فائدہ، نقصان، سود و ضیاع کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اسلام کی ابتدا عقل و نظر کی توجیہ سے نہیں ہوئی، بلکہ بغیر دیکھے کسی کو مان لینے سے ہوئی ہے۔ حج و عمرہ میں عالم اسلام کے کونے کونے سے لوگ کعبے کی جانب آتے ہیں، اور کعبہ ہی امن کا گہوارہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر اور دنیا کا آخری گھر ہے، یہ باعث قیام امن ہے۔ جب تک کعبے کا وجود ہے، امت مسلمہ امن میں رہے گی۔ جب کعبے کو اٹھا لیا جائے گا، پھر روئے زمین پر کوئی وجود باقی نہ رہے گا۔ اسی طریقے سے حج کسی نفلی عبادت کا نام نہیں، حج کسی تسبیح و تحلیل کا نام نہیں، حج کسی قیام و رکوع و سجود کی ادائیگی کا نام نہیں جسے عرف عام میں عبادت کا نام دیا جائے، حج کسی خاص رسم کا نام نہیں جسے انسان دیکھتے ہی عبادت تصور کر لے۔ اپنے کپڑے اتار کر دو چادروں میں ملبوس خود کو لپٹنا، ننگے سر کعبے کے گرد طواف کرنا، کبھی اکڑ کر تو کبھی آہستہ چلنا، دو پہاڑیوں کے بیچ دوڑتے ہوئے جانا، اپنے ناخن کو بڑھانا، اپنے سر کو منڈوانا، اپنی نماز جان بوجھ کر قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا، کبھی وقت سے پہلے نماز ادا کر لینا اور کبھی وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کرنا، کبھی مینا قربانی کے لیے جانا، کبھی عرفات کے میدان کی سخت دھوپ میں دن گزارنا، کبھی کسی پتھر کے ستون کو کنکریاں مارنا۔ عقل حیران ہے، عقل پوچھتی ہے یہ سب کیا ہے؟ عقل ان اسباب کی دلیل مانگتی ہے، عقل خود کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہے۔ اب عشق اسے جواب دیتا ہے کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی فضیلت و درجہ رکھے نہ رکھے، جو عمل ادا بن کے خدا عز و جل کو پسند آ جائے اسی کو اپنا لینے کا نام عبادت ہے۔ جو حقیقت کسی کی نسبت سے خدا تعالیٰ کو محبوب ہو جائے اسی کے آگے سر خم تسلیم کر دینے کا نام عبادت ہے۔ جو محبوبین کا رنگ ڈھنگ اللہ کو پسند آ جائے وہ عبادت ہے۔ جو نسبت اور جو ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آ جائے وہ عبادت ہیں۔ جو چیزیں وہ حقائق خواہ زمانی ہو، مکانی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، الغرض کسی بھی کیفیت سے اس کا تعلق ہو، جن کو خدا کے کسی محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک اسے اپنی بارگاہ میں عزیز تر کر دیتی ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسم یاد فرمائی، وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، صرف اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ یہ مکانی نسبت ہے۔ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چادریں زیبتاً فرمائی جو آج احرام کی صورت میں ہم پر ضروری ہے۔ ان کے سر پر کوئی ٹوپی، کوئی امامہ نہ تھا، کہیں سر ڈھانپنا شریعت تو کہیں برہنہ سر عظیم عبادت ہے۔ بال اور ناخن بھی قربانی کے بعد
کاٹے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کچھ ہوئے کہ صفائی نصف ایمان ہے، فوراً ناخن کاٹ لیے جائیں، فوراً اپنے آپ کو میل سے آزاد کر لیا جائے، لیکن وہاں اس کے برعکس ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت خلیل اللہ ہے۔ 9 ذی الحج کا دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کا دن جو عرفات کے میدان میں ہوئی۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی ممکن ہو یہ یاد منائی جاتی ہے۔ 3 ستون یعنی شیطان کو کنکڑیاں مارنا، جمرات جس کو جمرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی شیطان کی علامت پر کنکر مارے جاتے ہیں۔ آج وہاں شیطان نظر نہیں آتا، مگر نسبت کی وجہ سے یہ عبادت سے یاد کرنا اس کو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ عاجزی، انکساری، عبادت اور غرور و تکبر کفر ہے، مگر طواف کے دوران رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ادا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے۔ بعد طواف مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس جگہ جہاں اللہ رب العزت کے خلیل کے قدم مبارک پڑے سارا حرم ہی مقدس و متبرک ہے، مگر طواف کی تکمیل کے لیے مقام ابراہیم کو منتخب فرمایا گیا۔ صفا مروہ کے گرد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی پیاس مٹانے کے لیے دوڑی، قیامت تک یہ یاد تازہ رکھنے کے لیے، تو اسے عبادت کا درجہ دیا گیا، عبادت کا نام دیا گیا، عبادت کا مقام دیا گیا۔ زمزم بھی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کی برکت کا دریا ہے، جو کھڑے ہو کر قبلہ رخ پینے کا حکم ہے، جبکہ عام پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے۔ سارے پتھر ہی یکساں ہیں، مگر جو پتھر کعبے میں حجر اسود بن کر نصب ہوا، جسے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لبھائے مبارک سے بوسے کا شرف بخشا، وہ حکم خدا بن گیا۔ منا میں جانور قربان کرنا یہ بھی ادائے محبوبی، جانور کا ذبح کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی فرما کر اسے عبادت کا درجہ عطا فرمایا۔ قربانی کے لیے 3 دن مخصوص فرمائے گئے، 10، 11 اور 12۔ ان دنوں کے علاوہ کسی بھی دن چاہے 100 جانور ہی کیوں نہ ذبح کر دیں، مگر اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ جیسے غیر رمضان میں روزہ رکھنا، ان دنوں میں خون بہانے کے علاوہ کوئی اور کام اللہ رب العزت کو محبوب نہیں۔ قربانی کے بعد گوشت بھی عطا ہوا، جبکہ پچھلی امتوں کے لیے قربانی کا گوشت حلال نہ تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحفہ بھی پیش ہو گیا اور گوشت بھی واپس مل گیا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف گوشت کی نیت سے قربانی کر رہا ہوں، تو وہ قربانی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہو جائے گا، مگر یہ قربانی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جبکہ اس کو دوسری قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ نیت اس کا گوشت حاصل کرنا تھا، جبکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، گوشت کے لیے نہیں۔ گوشت تو مل ہی جائے گا، لیکن نیت یہ کرنی چاہیے، بس صرف اللہ رب العزت کے نام پر چھری پھیر دی جائے۔ قربانی کے وقت صرف بسم اللہ اکبر کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں، کیونکہ اس وقت جانوروں پر بظاہر شدت نظر آتی ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام موجود ہے، جس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس بھی موجود ہے، مگر قربانی میں یہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ جانور کی شدت کا وقت ہے، مناسب نہیں کہ مالی و معذوری کے سبب جو حج یا قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن تراش لیں اور پھر قربانی کے بعد تک اسے چھوڑ دیں، تو ان کو بھی حج کا ثواب عطا ہوگا۔ اسی طرح قربانی کا بھی حکم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی غریب امت کے لیے ایک مینڈا ذبح فرمایا، جو قیامت تک امت کے لیے کافی ہے، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے انور سے ذبح فرمایا۔ اس کا اور اس قربانی کا کیا اجر ہوگا، اندازہ ہی نہیں۔ آخر میں بس اتنا کافی ہے کہ عشق و دیوانگی میں محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا نام حج اور قربانی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل صلاۃ و تسلیم کے صدقہ طفیل جو حاجی حج کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، پاک پروردگار سب کا حج قبول فرمائے اور ہمیں بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بات حاضری نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جو قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی قربانی کو قبول فرمائے، احسن طریقے سے خلوص دل کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے، زندگی بخش شان کی، موت دے ایمان کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔